تمام سامعین و حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، اس شعر کو میں بار بار پڑھوں گا۔ صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار مدینہ، لاکھ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہے، چند روز پہلے، چند دنوں پہلے ایک کم بخت شخص، ایک بدبخت شخص، ایک لعین زمانہ، ایک ملعون شخص، ایک شیطان شخص، ایک مردود شخص، جس کا نام نامی اسم گرامی وسیم رضوی ہے، میں وسیم رافضی خارجی کہوں گا، جس نے چند دنوں پہلے سپریم کورٹ میں جا کر کے یہ عرضی دائر کی، یہ پٹیشن دائر کی، یہ PIL دائر کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جو وائلنس ٹیچنگ کرتی ہیں اور جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، جو ٹیررسٹ پیدا کرتی ہیں، جو ٹیررسٹ کا درس دیتی ہیں، لہٰذا ان آیات کو قرآن مجید سے نکالا جائے۔ میں اس وسیم بدبخت کمبخت حرامی ابن حرامی سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا کلام پاک ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بے مثل و مثال کتاب ہے، یعنی لا ریب فیہ کتاب ہے، بے مثل و مثال کتاب ہے، اس کی جیسی کوئی کتاب نہیں، اور نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اس کے کلمات چینج نہیں ہو سکتے، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ لا ریب فیہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی جگہ نہیں، اور جس کو شک و شبہ ہے وہ کافر و مرتد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی جگہ نہیں، اور وسیم رضوی کو اس پر شک ہے اور وہ کافر اور مرتد ہے، کیونکہ اس کو اس پر شک ہے، یعنی اللہ پاک کے کلام پاک پر شک ہو وہ کافر اور مرتد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے مثل و مثال کتاب ہے، اس ایسی کوئی کتاب نہیں۔ اور بھی کتابیں نازل ہوتی رہی، صحیفے نازل ہوتے رہے، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان انبیاء کے، ان نبیوں کے جو امتی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کر ڈالا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو بے مثل و مثال کتاب ہے، اور 1350 برس سے آج تک ایسا ہی ہے جیسا اترا تھا، اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اور سارا زمانہ مل جائے، سارا زمانہ مل کر کے اس کے اندر ایک حرف کی تبدیلی نہیں لا سکتے، یعنی ایک حرف چینج نہیں ہو سکتا اس میں، اور جو اس کے اندر تغیر و تبدل کا قائل ہے، جو اس کے اندر کہے کہ اس کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، وہ کافر اور مرتد ہے، اور جو اس کے اندر تحریف کا بھی قائل ہے وہ بھی کافر و مرتد ہے، اور کوئی کہے کہ اس کے اندر کچھ کٹا دیا یا بڑھا دیا، وہ کافر اور مرتد ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نازل کرنے والا پروردگار ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور کتاب بھی آخری ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، اور جن پر نازل ہوئی وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا نازل کرنے والا ہے، یہ کوئی شک و شبہ کی اس میں گنجائش نہیں،
اور جو یہ کہے کہ نہیں اس کتاب کے بعد کتاب آ سکتی ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، تو وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی۔ اور جو وسیم رضوی جو ہے، یہ رافضی خارجی، جو قرآن پاک کی 26 آیات کا چیلنج کر رہا ہے ان کو، ارے تیرا چیلنج تو خاک میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مگر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود ہے، ان لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے موجود ہے جو اس کے اندر تحریف کے قائل ہیں، تغیر و تبدل کے قائل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا چیلنج صبح قیامت تک موجود ہے۔ یعنی جو اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی سمجھتے ہیں کہ اس شک و شبہ کرتے ہیں، یعنی جن کو اس کتاب پر شک و شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قیامت تک صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے چیلنج ہے۔ یہ پروردگار عالم کا صبح قیامت تک ان کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میں سے کسی کو اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، یعنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یعنی بڑے بڑے کفار و مشرکین یہودی آئے، انہوں نے بھی بڑے بڑے چیلنجز کیے، مگر ان کے چیلنجز جو ہے وہ خاک میں مل کے مٹی میں مل گئے، مگر اللہ تعالیٰ کا چیلنج صبح قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اور نازل کرنے والا قرآن مجید کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اس کی جیسے ایک صورت لے آؤ نا۔ نہیں، اگر تم اس کے اندر جو ہے شک و شبہ ہے تمہیں، تم ایک صورت لے آؤ اس کے جیسی۔ اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج صبح قیامت تک رہے گا۔ اور یہ لوگ جو آج چیلنجز کر رہے ہیں، ان کے چیلنجز خاک میں مل جائیں گے، اس وقت بھی ان کے چیلنجز جو ہے مٹی میں مل گئے تھے، اور صبح قیامت تک ایسے ہی مٹی میں ملتے رہیں گے ان کے چیلنج۔ اور میں یہ کہنے کی کوشش کروں کہ قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید ہر ایک بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہر ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک سورہ بقرہ کے سمجھنے میں مجھے 12 سال لگے، صرف سورہ بقرہ کے سمجھنے میں مجھے 12 سال لگے، اور ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے چند علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، ان کے حصول کے لیے نکلنا ضروری ہے، اور قرآن مجید کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات کن مواقعوں پر اتری ہیں، کن موقعوں پر اتری ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک بندے کی سمجھ میں تو نہیں نہ آ سکتی، اور ان لوگوں کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وسیم رضوی جیسے، وسیم رافضی جیسے لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کیا سمجھیں گے؟ میں تو گورنمنٹ آف انڈیا سے، موجودہ سرکار سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بندے نے، یہ جو بدبخت ہے، کم بخت ہے، حرامی ابن حرامی ہے، جس نے تمام امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور یہ جو سماج دشمن عناصر ہیں جو لوگوں کے اندر منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایسے بندے کو تختے پر لٹکا کر پھانسی دی جائے، تب ہی جا کر کے ہمارے دیش کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا، ہمارے دیش کے اندر امن بحال ہوگا۔ یہ لوگ ہی جو ہیں ہمارے دیش کے امن کو ہمارے دیش کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے۔
اور میں یہ گورنمنٹ میں یہ سپریم کورٹ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس بندے پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، اور میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جو ایک نیچ انسان ہے، اتنی گھنونی حرکت کی اس نے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف نازیبا کلمات کا استعمال کیا۔ لہٰذا ایسے بندوں پر کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے نا، آپ یہ دیکھیے کہ اس بندے کا پاسٹ کیا ہے۔ پاسٹ میں ایک مجرم رہ چکا ہے، پاسٹ میں اس کے کتنے بڑے بڑے گنونے کام تھے، کتنے بڑے بڑے اس نے گنونے کام کیے ہوئے ہیں، اور پاسٹ میں ایک لینڈ گریبر رہ چکا ہے، چور ہے یہ، اور اس نے بڑے بڑے ڈکیتیاں کی ہوئی ہیں، اسی کے کمیونٹی کے لوگوں کا کہنا ہے، اور وہاں سے اس کی کمیونٹی کے لوگوں نے وہاں سے اس کو بے دخل کر دیا ہے، جبکہ اس کی کمیونٹی کے لوگ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پاسٹ میں کیا تھا، اور اب فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے، صرف سرخیاں بٹورنا چاہتا ہے، سرخیوں میں آنا چاہتا ہے، اپنی امیج بنانے کے چکر میں ہے۔ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے، موجودہ سرکار سے گزارش کروں کہ ایسے بندے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور یہ دیکھیے نا، ماضی کیا ہے ایک بندے کا، اور مستقبل دیکھو، مستقبل میں سرخیوں میں آنا چاہتا ہے وہ، اور کرسی کے چکر میں ہے، اور ایسے گھنونے کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے خلاف ایسے نازیبا کلمات کا استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔